السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ دربار نبوی میں موجود صحابہ کرام نے جب نوجوان کی گفتگو سنی تو سخت ناراض ہوئے۔ غصے سے ان کی رگوں میں خون تیز ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور خود نوجوان کو اپنے قریب کیا اور اس سے فرمایا: بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ نوجوان کہتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نوجوان، جس کام کی اجازت تو مانگ رہا ہے، کیا تو چاہے گا کہ تیری ماں کے ساتھ یہی کام کیا جائے؟ نوجوان: قربان جاؤں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ کام نہیں چاہتے، کیا تو پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام ہو؟ نوجوان: نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں چاہتا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام نہیں چاہتے، کیا تو اپنی بہن کے ساتھ اس کام سے راضی ہے؟ اسی طرح آپ نے پھوپھی اور خالہ کا بھی نام لیا۔ نوجوان ہر ایک کے جواب میں کہتا رہا: قربان جاؤں، ہرگز نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو سمجھایا کہ بالکل اسی طرح کوئی بھی آدمی اسے گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ جب کسی بھی عورت سے زنا کا ارتکاب کیا جائے گا تو وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی یا خالہ ہی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے 3 دعائیں فرمائیں: اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ الہی، اس کی مغفرت فرما دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے، اس کے بعد نوجوان کسی برائی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہ تھا۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔